نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، درود شریف کو کثرت سے پڑھنے کی بے شمار روحانی اور دنیاوی برکات ہیں، جن سے مشکلات کا حل، گناہوں کی معافی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قلبی تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ مستند اسلامی تعلیمات اور کتابوں میں درود شریف کی برکات کے بے شمار ایمان افروز واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ مختلف تاریخی اور مستند اسلامی روایات سے چند ایمان افروز واقعات بیان کرنے سے پہلے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ بلا تفریق مسلک، بلا تفریق فرقہ، یعنی فرقے اور مسلک کی تفریق سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی محبت کا ایک مظاہرہ ہوتا ہے، اور درود پاک پڑھنا ہر فرقے اور ہر مسلک اور ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ ایمان کا جز ہے۔ اب چند واقعات میں بیان کرتا ہوں، ان میں سے اکثر واقعات جو ہے وہ مختلف کتابوں کے اندر درج ہیں۔ مواہب لدنیہ میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا کہ اچانک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور خاموشی سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا کہ آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ پرچہ کیا تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہوگا، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح درود شریف پر لکھی جانے والی عظیم کتاب دلائل الخیرات کے جو مؤلف ہیں، مصنف ہیں، امام جزیلی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار مقدس مراکش میں ہے، وہ اس کتاب کی تالیف کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک سفر میں تھے، دوران سفر نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ وضو کرنے کے لیے ایک کنویں پر گئے جس پر پانی نکالنے کے لیے کوئی ڈول تھا اور نہ ہی کوئی رسی۔ پانی کافی نیچے تھا۔ اسی سوچ میں تھے کہ اب پانی کیسے نکالا جائے، اچانک ساتھ ہی ایک گھر کی کھڑکی سے ایک بچی دیکھ رہی تھی، جو سمجھ گئی کہ یہ بزرگ کس لیے پریشان کھڑے ہیں، انہیں پانی کی ضرورت ہے۔ چنانچہ وہ نیچے اتری اور کنویں کے کنارے پہنچ کر اس کنویں میں اپنا لعاب پھینک دیا۔ اسی لمحے کنویں کا پانی اچھل کر کنارے تک آ گیا اور ابلنے لگا۔ امام جزیلی رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کر لیا تو بچی سے اس کرامت کا سبب پوچھا۔ اس نے بتایا کہ سب کچھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کثرت سے درود بھیجنے کا فیض ہے۔ امام جزیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت عزم کر لیا کہ میں اپنی زندگی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی ایک عظیم کتاب مرتب کروں گا، اور دلائل الخیرات جیسی عظیم تصنیف وجود میں آ گئی۔ اسی طرح تیسرا جو واقعہ وہ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، جو کہ ایک حدیث کے امام ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا کہ رب ذوالجلال نے میری بخشش فرما کر جنت میں بھیج دیا۔ وہ صالح شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الدر المنضود فی الصلاۃ والسلام علی صاحب المقام المحمود، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ اسی طرح امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بہت بڑے تاجر اور عالم تھے، وہ عربی ادب کے بہت بڑے فاضل اور شاعر بھی تھے۔
انہیں اچانک فالج ہو گیا۔ بستر پڑے پڑے انہیں خیال آیا کہ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی ایسا درد بھرا قصیدہ لکھوں جو درود و سلام سے معمور ہو۔ چنانچہ محبت و عشق رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر 166 اشعار پر مشتمل قصیدہ بردہ شریف جیسی شہرت دوام حاصل کرنے والی تصنیف تخلیق کر ڈالی۔ رات کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، بصیری یہ قصیدہ سناؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بول نہیں سکتا، فالج زدہ ہوں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے بدن پر پھیرا، جس سے انہیں شفا حاصل ہو گئی۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ سنایا۔ قصیدہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال مسرت اور خوشی سے دائیں بھائیں جھوم رہے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حالت خواب میں امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر یعنی بردہ، عربی میں بردہ کہتے ہیں، فارسی میں بردہ کہتے ہیں، میرے خیال میں چادر عطا فرمائے۔ اسی وجہ سے اس کا نام قصیدہ بردہ جو ہے وہ مشہور ہو گیا۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ صبح اٹھے تو فالج ختم ہو چکا تھا۔ گھر سے باہر نکلے، گلی میں انہیں ایک مجذوب ملے جن کا نام شیخ ابو الرجا رحمۃ اللہ علیہ لکھا گیا ہے۔ انہوں نے امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ رات والا وہ قصیدہ مجھے بھی سناؤ۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر حیرت زدہ ہوئے اور پوچھا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا، جب اسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خوشی سے جھوم رہے تھے تو میں بھی دور کھڑا سن رہا تھا۔ یہ واقعہ شرح قصیدہ بردہ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح بر صغیر کے مشہور عالم مولانا محمد یوسف نبہانی کی کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے۔ اس میں درود شریف کے فضائل اور برکات کے بارے میں یہ حکایت بھی نقل کی گئی ہے کہ ایک یہودی کسی مسلمان کا پڑوسی تھا۔ اس یہودی کے ساتھ اس کا مسلمان پڑوسی بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ اس مسلمان کی عادت تھی کہ وہ ہر تھوڑی دیر بعد یہ جملہ کہتا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ یہ جملہ دوبارہ سے میں دہرا دوں، وہ مسلمان یہ جملہ کہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی اس مسلمان سے ملتا وہ اسے اپنا یہ جملہ ضرور سناتا، اور جو بھی اس کے ساتھ بیٹھتا اسے بھی ایک مجلس میں کئی بار یہ جملہ مکمل یقین سے سناتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ اس مسلمان کا یہ جملہ اس کے دل کا یقین تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عملی مظاہرہ تھا۔ یہودی نے ایک سازش تیار کی تاکہ اس مسلمان کو ذلیل و رسوا کیا جائے اور درود شریف کی تاثیر پر اس کے یقین کو کمزور کیا جائے تاکہ اس سے یہ جملہ کہنے کی عادت چھڑوائی جائے۔ یہودی نے ایک سنار سے ایک انگوٹھی بنوائی اور اسے تاکید کی کہ ایسی انگوٹھی بنائے کہ اس جیسی انگوٹھی پہلے کسی کے لیے نہ بنائی ہو۔ سنار نے انگوٹھی بنا دی۔ وہ یہودی انگوٹھی لے کر مسلمان کے پاس آیا۔ حال احوال کے بعد مسلمان نے اپنا وہی جملہ اپنا وہی جو ورد تھا وہ دہرایا۔ یہودی نے دل میں کہا کہ اب بہت ہو گئی، بہت جلد یہ جملہ تم بھول جاؤ گے۔ کچھ دیر بات چیت کے بعد یہودی نے کہا، میں سفر پر جا رہا ہوں، میری ایک قیمتی انگوٹھی ہے، وہ آپ کے پاس امانت رکھ کر جانا چاہتا ہوں، واپسی پر آپ سے لے لوں گا۔ مسلمان نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ بے فکر ہو کر انگوٹھی میرے پاس چھوڑ جائیں۔ یہودیوں نے وہ انگوٹھی مسلمان کے حوالے کی اور اندازہ لگا لیا کہ مسلمان نے وہ انگوٹھی کہاں رکھی ہے۔ رات کو وہ چھپ کر اس مسلمان کے گھر کودا اور بالآخر انگوٹھی تلاش کر لی اور اپنے ساتھ لے گیا۔ اگلے دن وہ سمندر پر گیا اور ایک کشتی پر بیٹھ کر سمندر کی گہری جگہ پہنچا اور وہاں وہ انگوٹھی پھینک دی اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ جب واپس آؤں گا اور اس مسلمان سے اپنی انگوٹھی مانگوں گا تو وہ نہیں دے سکے گا، تب میں اس پر چوری اور خیانت کا الزام لگا کر خوب چیخوں گا اور ہر جگہ اسے بدنام کروں گا۔ وہ مسلمان جب اپنی اتنی رسوائی دیکھے گا تو اسے خیال ہوگا کہ درود شریف سے کام نہیں بنا اور یوں وہ اپنا جملہ اور اپنی دعوت چھوڑ دے گا۔ مگر اس نادان کو کیا پتہ تھا کہ درود شریف کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی طاقت ہے۔ یہودی اگلے دن واپس آ گیا، سیدھا اس مسلمان کے پاس گیا اور جاتی اپنی انگوٹھی طلب کی۔ مسلمان نے کہا، آپ اطمینان سے بیٹھیں، آج درود شریف کی برکت سے میں صبح دعا کر کے شکار کے لیے نکلا تھا تو مجھے ایک بڑی مچھلی ہاتھ لگ گئی، آپ سفر سے آئے ہیں، وہ مچھلی کھا کر جائیں۔ پھر اس مسلمان نے اپنی بیوی کو مچھلی صاف کرنے اور پکانے پر لگا دیا۔ اچانک اس کی بیوی زور سے چیخی اور اسے بلایا۔ وہ بھاگ کر گیا تو بیوی نے بتایا کہ مچھلی کے پیٹ سے سونے کی انگوٹھی نکلی ہے
اور یہ بالکل اسی انگوٹھی سے ملتی جلتی ہے جیسی ہم نے اپنے یہودی پڑوسی کی انگوٹھی امانت رکھی تھی۔ وہ مسلمان جلدی سے اس جگہ گیا جہاں اس نے یہودی کی انگوٹھی رکھی تھی، انگوٹھی وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ مچھلی کے پیٹ والی انگوٹھی یہودی کے پاس لے آیا اور آتے ہی کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ پھر اس نے وہ انگوٹھی یہودی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہودی کی آنکھیں حیرت سے باہر، رنگ کالا پیلا اور ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے کہا، یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ مسلمان نے کہا، جہاں ہم نے رکھی تھی وہاں ابھی دیکھی، وہاں تو نہیں ملی، مگر جو مچھلی آج شکار کی اس کے پیٹ سے مل گئی ہے۔ معاملہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا، مگر خدا کا شکر کہ آپ کی امانت آپ کو پہنچی اور خدا تعالیٰ نے مجھے پریشانی سے بچا لیا۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ یہودی تھوڑی دیر کانپتا رہا، پھر بلک بلک کر رونے لگا۔ مسلمان اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ یہودی نے کہا، مجھے غسل کی جگہ دے دیں۔ وہ غسل کر کے آیا اور فوراً کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ وہ بھی رو رہا تھا اور اس کا مسلمان پڑوسی بھی۔ مسلمان اسے کلمہ پڑھا رہا تھا اور یہودی یہ عظیم کلمہ پڑھ رہا تھا۔ جب اس کی حالت سنبھلی تو مسلمان نے اس سے وجہ پوچھی۔ تب اس نو مسلم نے سارا قصہ سنایا۔ مسلمان کے آنسو بہنے لگے اور وہ بے ساختہ کہنے لگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ درود شریف کے جو فیوز و برکات ہیں وہ بھی تھوڑے سے میں آپ کو مختصراً عرض کر دوں۔ نمبر 1، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تعلق نصیب ہوتا ہے۔ درود کی برکت سے نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 3، کثرت درود و سلام سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا دروازہ کھلتا ہے۔ نمبر 4، کثرت سے پڑھا جانے والا درود و سلام خود توبہ بن جاتا ہے، یعنی انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نمبر 5، کثرت سے درود و سلام پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 6، کثرت سے درود پڑھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بن جاتا ہے۔ نمبر 7، درود شریف پڑھنے والے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 8، درود شریف پڑھنے والا جب تک درود شریف پڑھتا رہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توجہ بھی اس کی طرف رہتی ہے۔ درود شریف پڑھنے کے اور بھی بے شمار فوائد ہیں، لیکن اگر خالی انہی فوائد کو بھی ذہن میں رکھا جائے اور انسان عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے آقا، اپنے نبی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے تو یقیناً ان تمام فیوزات سے، برکات سے مسلمان بہرہ بر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔